بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز سامعین، انسان جتنی بھی ترقی کر لے لیکن پھر بھی قدرت کے کئی ایسے راز ہیں جو اسے حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ واقعات اور مناظر عقل سے اس قدر ماورا ہوتے ہیں کہ اکثر انہیں معجزہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ آج آپ کچھ ایسے نیچرل فینومیناز دیکھیں گے جنہیں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ نمبر 1، مارننگ گلوری کلاؤڈ رول۔ معزز سامعین، یہ منظر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی طوفان نہیں بلکہ بے ضرر بادل ہیں۔ یہ منظر آپ کو صرف آسٹریلیا میں گلف آف کارپینٹیریا میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بھی صبح کے وقت، اس لیے اسے مارننگ گلوری کہا جاتا ہے۔ اس منظر کی وجہ سمندر میں بننے والی لہروں کے ساتھ بخارات کا اٹھ کر مسلسل بادل بناتے چلے جانا ہے۔ ایک لہر اٹھتی ہے تو اس کے ساتھ پانی کے بخارات بلند ہو کر بادل بناتے ہیں۔ دوسری لہر کے ساتھ پھر بخارات بلند ہو کر ایک اور بادل بناتے ہیں۔ اس طرح سے بننے والے بادل ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے یہ بادل رول ہو رہے ہوں۔ اس وجہ سے ان بادلوں کو رول کلاؤڈز بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، میتھین ببلز۔ معزز سامعین، دنیا کے ان ریجنز اور ان ممالک میں جہاں اکثر ٹیمپریچر فریزنگ پوائنٹ سے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں پر فروزن لیکس کا وجود ایک عام سی بات ہے۔ ان جمے ہوئے جھیلوں اور دریاؤں پر لوگ مختلف سپورٹس کھیلتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں برفیلی جمی ہوئی جھیلوں پر بعض اوقات ایسے حیران کن مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ برف کی اس تہہ سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ یہ شعلے دراصل برف کی تہہ کے نیچے قید میتھین گیس کی وجہ سے نکلتے ہیں۔ اس فینومینا کو میتھین ببل کہا جاتا ہے۔ میتھین گیس ایک ایسی گیس ہے جو فوری طور پر آگ پکڑ لیتی ہے۔ معزز سامعین، مردہ آبی جانور اور پودے جب کسی جھیل کے باٹم میں پہنچتے ہیں تو ان کے ڈیکمپوز ہونے سے یہ گیس پانی میں بنتی ہے۔ گرمیوں میں یہ گیس اوپر آ کر پانی کی سطح سے باہر نکل جاتی ہے، لیکن سردیوں میں پانی کی سطح جمی ہوئی ہونے کی وجہ سے یہ سطح کے نیچے ہی قید ہو جاتی ہے۔ یہ قید گیس برف کی جمی ہوئی تہہ کے نیچے خوبصورت ببلز کی صورت میں نظر آتی ہے۔ جب ان ببلز کو کسی نوکیلی چیز سے پھاڑ کر چنگاری دکھائی جاتی ہے تو آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں، اور یہ شعلے تب تک بلند ہوتے رہتے ہیں جب تک ببل میں موجود میتھین گیس ختم نہ ہو جائے۔ نمبر 3، رنگنگ راکس۔ معزز سامعین، امریکی ریاست پینسلوینیا میں کئی ایسے پتھر اور چٹانیں موجود ہیں جنہیں بجانے سے میوزک کی آواز نکلتی ہے۔ ہر چٹان کی اپنی ایک الگ آواز ہوتی ہے۔ ان پتھروں کو عام طور پر رنگنگ راکس کہا جاتا ہے۔ ان راکس کو سنورس اور لیتھوفونک راکس بھی کہا جاتا ہے۔ رنگنگ راکس صرف پینسلوینیا میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اور بھی کئی مقامات پر پائے جاتے ہیں۔ یہ پتھر انڈیا میں بھی بہت سی جگہوں پر پائے جاتے ہیں، جن میں انڈیا کے کئی معروف مندر بھی شامل ہیں جہاں ان پتھروں کو بطور پلرز کے استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ڈیڈ سی۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ خوبصورت چیزوں میں سے ایک چیز سمندر بھی ہے۔ اگر تو آپ کو تیرنا آتا ہے تو آپ سمندر میں ڈائیو کر کے نئی دنیا کی سیر کر سکتے ہیں، لیکن جنہیں تیرنا نہیں آتا ان کے لیے سمندر خوبصورت سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ لیکن اگر آپ کو تیرنا نہیں آتا تو آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا میں ایک ایسا سمندر بھی ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ڈوبتا۔ اسے ڈیڈ سی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان میں واقع ہے۔ ڈیڈ سی کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ سمندر نہیں بلکہ ایک جھیل ہے۔ اس جھیل میں صدیوں سے بارش اور آس پاس کی زمین سے پانی جمع ہوتا رہا ہے۔ چونکہ یہ جھیل چاروں طرف سے بند ہے، اس لیے یہاں پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں نکل نہیں پاتا۔ یہاں پانی کے اخراج کا واحد راستہ بخارات بن کر اوپر اڑنا ہے۔ صدیوں سے پانی کے یوں اوپر اڑنے کی وجہ سے نیچے انتہائی زیادہ مقدار میں نمکیات باقی رہ گئے ہیں۔ ان نمکیات کی وجہ سے اس جھیل کا پانی اس قدر نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزیں جیسے کہ مچھلیاں اور پودے وغیرہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے اسے ڈیڈ سی یا بحر مردار کہا جاتا ہے۔ نمکیات کی اس بڑی ہوئی مقدار کی وجہ سے اس پانی کی ڈینسٹی بھی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کوئی بھی انسان اب اس جھیل میں ڈوب نہیں سکتا۔ نمبر 5، آئس سونامی۔ معزز سامعین، سونامی کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ایک انتہائی خوفناک قسم کا سیلاب ہوتا ہے جو اپنی راہ میں آنے والی ہر چیز کو بہا کر لے جاتا ہے اور میلوں تک تباہی اور بربادی کی داستان چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ اس دنیا میں ایک اور طرح کا سونامی بھی پایا جاتا ہے جسے آئس سونامی کہتے ہیں۔ جب سمندر کی تہہ پر جمی ہوئی برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے لیکن مکمل طور پر پگھلی ہوئی نہیں ہوتی، ایسے میں اگر طاقتور اور تیز ہوائیں چلیں تو وہ اس نیم پگھلی ہوئی برف کے تودوں کو ساحل کی طرف دھکیل دیتی ہیں، اور یہ تودے سونامی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔